پاکستان کی عظیم علمی و روحانی شخصیت پروفیسر طفیل سالک صاحب کا وصال ہو گیا۔ ان کے نماز جنازہ میں آج شرکت کی۔ ان کا نماز جنازہ آصف بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں پڑھایا گیا۔ نماز جنازہ میں لاہور میں انجمن طلبہ اسلام کے سابقین اور موجودہ جو ممبران ہیں انہوں نے شرکت کی اور ان کے عزیز و اقارب بھی شریک ہوئے۔ پروفیسر طفیل سالک جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے شعبہ فلاسفی کے سربراہ رہے اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے تاحیات استاد بھی مقرر کیے گئے۔ پروفیسر طفیل سالک ایک ہمہ جہت شخصیت تھے اور روحانی انقلاب کے داعی تھے۔ آپ فلسفہ کے استاد تھے۔ انگلش اردو پہ تحریر و تقریر میں ان کو عبور حاصل تھا۔ آپ نے کئی کتب بھی لکھیں اور آپ نے انجمن طلبہ اسلام کا جو سلیبس تھا اس حوالے سے بھی ان کے 13 سے زائد بک لیٹس پبلش ہوئیں، جس میں انہوں نے انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے انجمن کی امتیازی خصوصیات، انجمن طلبہ اسلام میں ہی شمولیت کیوں، بڑے اہم موضوعات پر ان کے بکلیٹس تھے جو کہ یونیورسٹیز، کالج، اسکولوں کے طلبہ کی تربیت کے لیے جو ہے وہ پبلش کیے گئے۔ جناب پروفیسر محمد طفیل سالک بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق کے فروغ کے لیے کام کیا۔ آج ان کا سفر آخرت ہے، وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہاں پر ان کے نماز جنازہ پہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد جو کہ تشریف لائے ہیں، 6B فوڈ انڈسٹری کے چیئرمین جناب طاہر انجم صاحب بھی یہاں دکھائی دے رہے ہیں، اور نامور صحافی محقق دانشور جناب ملک محبوب رسول قادری صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ نظام مصطفیٰ پارٹی کے سینٹرل پریزیڈنٹ نامور قانون دان میاں خالد حبیب اللہ بھی تشریف فرما ہیں۔ نامور صحافی محقق دانشور اینکر پرسن ضیاء الحق نقشبندی، انجمن طلبہ اسلام کے سابق مرکزی صدر حافظ عاقب طاہر ایڈوکیٹ، انجمن طلبہ اسلام کے سابق مرکزی صدر سید ابو علی شاہ ایڈوکیٹ، اور نامور صحافی محمد حسن علی ٹیپو بھی ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ طفیل سالک صاحب کا ایک بہت بڑا کام، انہوں نے انجمن طلبہ اسلام کے لیے نعرے لکھے: سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاس باں ہیں پاس باں، ہم چادر بطول کے پاس باں ہیں پاس باں۔ آج پاکستان بھر میں، پوری دنیا میں، ایوان اقتدار میں، اسمبلیز میں بھی یہ نعرے گونجتے ہیں، اور یہ نعرے محترم طفیل سالک صاحب نے دیے۔ طفیل سالک صاحب کا آخری دیدار ہم نے کیا۔ گویا کہ
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تحریک انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ پنجاب میں انجمن طلبہ اسلام کا جب کام شروع ہوا تو آپ اس کے پہلے مرکزی رہنما آپ کے طور پر صوبہ پنجاب کے ناظم رہے۔ آپ کے نماز جنازہ میں المصطفیٰ ٹرسٹ پاکستان کے کنٹری ہیڈ جناب تجمل گرمانی بھی تشریف جو ہے وہ شامل ہوئے جنازہ میں، اور بھی بہت سی شخصیات ہیں۔ تو جناب طفیل سالک صاحب کا شمار پاکستان کے ان عظیم شخصیات میں کیا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارا۔ انہوں نے کچھ کتابیں بھی انہوں نے لکھیں جو مختلف ادوار میں پبلش ہوتی رہیں۔ آپ اپنے اندر ایک بھرپور متحرک جو ہے وہ زندگی کے حامل تھے۔ آپ کے نماز جنازہ میں جناب شہباز بھٹی، شہباز حمید صاحب ایڈوکیٹ صاحب بھی پیش ہوئے۔ یہ سفر آخرت جی محمد طفیل سالک صاحب کا، ناچیز کو جب ان کے وصال کا پتہ چلا تو ناچیز نے کوشش کی کہ کسی طرح شامل ہو جاؤں، تو کوشش کر کے پہنچ ہی گئے ہیں۔ مجید نوری، عامر اسماعیل انجمن طلبہ اسلام کے رہنما بھی شریک ہوئے نماز جنازہ میں۔ ناظرین، سفر آخرت اس عظیم ہستی کا جس نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اب یہاں سے انہیں لے جایا جا رہا ہے، ان کا جنازہ جو ہے وہ میانی صاحب لیا جایا جا رہا ہے، وہاں پر ان کی تدفین ہوگی، یہاں پہ جنازہ پڑھا گیا۔ یوں یہ عظیم ہستی اپنے رب کے حضور پیش ہوگی۔ جب تک یہ نعرہ گونجتا رہے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جب تک انجمن کا یہ مشن جاری و ساری ہے، تب تک جناب طفیل سالک صاحب کا جو ہے وہ نام ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ طفیل سالک بہت بڑا نام، اللہ کا ایک پیارا خوبصورت بندہ جس نے ہمیشہ تعلیم و تربیت کی، دنیاوی لالچ سے دور، درویشانہ زندگی کے حامل عظیم پروفیسر طفیل سالک ہم میں نہیں رہے، لیکن ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ ان کا پیغام عشق رسول کا پیغام، ان کی تحریک عشق رسول کی تحریک، ان کا مشن عشق رسول کا مشن، ان کا اوڑھنا بچھونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اسی تگ و تاز میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب بندہ کوئی اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، معاشرے کے حالات ہیں، زندوں کی قدر نہیں کی جاتی، جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ اسے بے مہری دنیا کا صلہ کہتے ہیں، مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔